الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله ونشهد أن أمير المؤمنين إمام المتقين أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وصي رسول الله وخليفته بلا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وقام. قابل صاحب کرام، بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، ماہ جمادی الاخری اسلامی مہینے کا آغاز ہو چکا ہے اور آج اس کی 3 تاریخ ہے
اسی مہینے میں دیگر واقعات کے ساتھ اسلامی تاریخ میں ایک اہم واقعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا بھی ہے۔ 22 جمادی الثانیہ سن 13 ہجری 23 اگست سن 634 عیسوی سوموار کا دن آپ کا یوم وفات ہے۔ اس لیے آئندہ تقریباً پورے مہینے میں انہی کی ذات اقدس کے حوالے سے کچھ پہلو آپ کے سامنے ذکر کرنے ہیں۔ ویسے اگر تفصیل میں جا کر گفتگو کی جائے تو پھر اس کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہوگا، اس لیے اختصار کے ساتھ ایک ایک عنوان پر مختلف جمعوں میں آپ کے سامنے کچھ موضوعات ذکر کروں گا۔ آج کی گفتگو میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو سسر رسول ہیں، اس امت میں سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، شہنشاہ صداقت ہیں، صداقت کے تاجدار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اول دن سے آخر تک رفیق سفر، رفیق حضر رہے ہیں، اور آج کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مسند خلافت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں۔ آج ان کی ذات کے حوالے سے جو عنوان زیر گفتگو رہے گا وہ ہے صدیق اکبر جنت سے جنت تک۔ اب ویسے تو کسی شخصیت کا جب ہم ذکر کریں گے تو اس سے بات جا کر شروع ہوگی اس کی پیدائش سے، کہاں پیدا ہوا، کس گھرانے میں اس کی ولادت ہوئی، کہاں پڑھا، آگے بڑھا، پھر یہاں سے اس کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن اسلام میں کچھ شخصیات ایسی ہیں کہ جن کی عظمت کا آغاز یوم ولادت سے نہیں، روز ازل سے ہوتا ہے۔ انہی میں سے ایک شخصیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس لیے ان کا ذکر ولادت سے جنت تک نہیں، بلکہ ان کا ذکر ہوگا جنت سے جنت تک۔ اب اس عنوان میں بھی پھر آپ کے ذہن میں ایک سوال آتا ہوگا کہ بھئی روز ازل سے جنت تک، تو وجہ یہ ہے کہ صدیق اکبر کو روز ازل سے اللہ نے اٹھایا ہی جنت سے تھا۔ کیوں؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ جس جگہ سے کسی انسان کا خمیر اور مٹی اٹھائی جاتی ہے، مرنے کے بعد اسی جگہ میں اس نے واپس جانا ہے، قیامت کے دن اسی جگہ سے اس نے اٹھایا جانا ہے۔ اور صدیق اکبر کا خمیر اللہ نے روز ازل سے اٹھایا ہی جنت سے تھا۔ اور اس کی واضح دلیل بھی یہ ہے کہ آج بھی صدیق اکبر پیغمبر کے پہلو میں آپ کے روزہ میں جنت میں دفن ہے۔ اس لیے یہاں پر ازل سے نہیں، جنت سے جنت تک یہ عنوان بنے گا۔
اب صدیق اکبر کی عظمت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے کہ جب اللہ نے آپ کا خمیر اٹھایا، جنت سے اٹھایا گیا، اور احادیث میں ہے خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ذکر کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا و ابی بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدۃ، کہ میں اور ابو بکر و عمر اللہ نے ہم تینوں کو ایک ہی مٹی سے پیدا کیا ہے، تو تینوں کا خمیر ایک ہی جگہ سے۔ تو یہ بڑی واضح بات ہے کہ انبیاء کا خمیر اللہ لیتے ہی جنت کی مٹی سے ہے، ان کا خمیر ہوتا ہی وہاں سے ہے۔ اور یہی بات مولانا احمد رضا خان بریلوی نے فتاوی افریقہ میں لکھی ہے، وہاں پر انہوں نے ایک حدیث نقل فرمائی، لکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود الا وفی سرتہ من تربتہ التی خلق منہا حتی یدفن فیہا، کائنات میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں کوئی بھی ہو، اس کی ناف میں اس مٹی کا اثر ہوتا ہے جہاں سے اس کا خمیر لیا گیا ہے، اس کا اثر اس کی ناف میں موجود ہوتا ہے۔ اب پھر کیا ہوتا ہے جب وہ آدمی مر جاتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جتنی زندگی پاتا ہے، کوئی بچپن میں، کوئی جوانی میں، کوئی بڑھاپے میں، جیسے بھی، جب وہ آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے پھر اسے لٹا کر اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے جہاں سے اس آدمی کے لیے مٹی کا خمیر لیا گیا ہے، اسی مٹی میں واپس وہیں تک پہنچ جاتا ہے پھر۔ اور یہ جملہ شاہ فرمانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فتاوی افریقہ میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَنَا وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ خُلِقْنَا مِن تُرْبَةٍ وَاحِدَةٍ وَفِيهَا نُطْفَةٌ، میں اور ابو بکر و عمر ہم تینوں کو اللہ نے ایک ہی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اور لوگوں اب یہ بھی رسول اللہ کی پیشن گوئی، اگلا جو جملہ ہے، یہ اگلا جو جملہ ہے یہ اللہ کے نبی خود جو ارشاد فرما رہے ہیں، ابو بکر بھی موجود، عمر بھی موجود، اللہ کے نبی بھی حیات دنیاوی کے ساتھ دنیا میں ان کے سامنے موجود، ابھی ان میں سے کوئی ایک واقعہ بھی پیش نہیں آیا، نہ رحلت مصطفیٰ ہوئی ہے، نہ ابو بکر و عمر میں سے کوئی دنیا سے گیا ہے۔ پیشن گوئی دیکھیں میرے آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی پہلے ہی پیشن گوئی فرما رہی ہے انا و ابی بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدۃ، لوگوں جس طرح میں اور ابو بکر و عمر اللہ نے پیدا ہی تینوں کو ایک مٹی سے کیا تھا، دنیا دیکھے گی کہ جب ہم تینوں دنیا سے چلے جائیں گے جو ہمارے لیے مدفن بنے گا وہ بھی ایک ہی جگہ میں ہوگا۔ آقا کائنات کی پیشن گوئی پوری ہوئی ہے کہ نہیں؟ جہاں میرے نبی روضہ عطر میں آرام فرما ہے، جو جنت ہے اسی جنت میں آج ابو بکر سویا ہے، اسی جنت میں آج حضرت عمر بھی سوئے ہوئے ہیں۔ صدیق اکبر کا خمیر یہاں سے لیا گیا، اور رسول اللہ کا روزہ تو جنت ہر مومن کا ایمان ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا تھا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ کے نبی نے اس جگہ کو روزہ قرار دیا، جنت قرار دیا تھا۔ اور یہ وجہ ہے امام مالک رحمہ اللہ، ان کے دور میں ایک آدمی نے اپنی بیوی کو مشروط طلاق دے دی۔ کیا مشروط طلاق تھی؟ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا اگر آج ہی سورج غروب ہونے سے قبل میں جنت میں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نہ پڑھوں تو میری بیوی مجھ پر طلاق ہے۔ یہ شخص کے الفاظ تھے۔
کہہ دیا آج یہ جنت میں پڑھے نماز. اب کہہ تو دیا منہ سے, الفاظ تو لوگ نکال دیتے ہیں, پھر پریشان ہوتے ہیں, پھر علماء کے پاس مسئلے پوچھنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. اب پریشان ہوا, مدینہ کے سارے علماء سے جا کے ملتا ہے, سب نے کہا کوئی علاج نہیں, جو کہہ دیا بس وہی ہوگا, شام سورج غروب ہونے کا انتظار کر. اب پریشان ہے. اسی پریشانی میں امام مالک رحمہ اللہ کے پاس مسجد نبوی میں پہنچ گیا. اب ان سے بھی مسئلہ بیان کیا, حضرت یہ مسئلہ پیش آ گیا, بڑا پریشان ہوں, یہ لفظ کہہ دیا, اب کیا ہوگا؟ امام مالک نے فرمایا بتاتا ہوں اب کیا ہوگا, پہلے ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل پڑھ پھر واپس آنا. اب ریاض الجنہ میں آقا کائنات کے روضہ کے سامنے کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل پڑھے پھر واپس آیا. فرمایا چل وہ تیری بیوی ہے, تو اس کا خامند ہے, اب طلاق نہیں ہوگی. تو نے سنا نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, یہ جنت ہے. جہاں کھڑے ہو کے 2 رکعت تو نے پڑھ لیا ہے کہ جنت ہے, اب تیری شرط پوری ہو گئی ہے, تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوگی. تو یہ جنت ہے جہاں صدیق اکبر آرام فرما ہے. خمیر کہاں سے دیا گیا تھا؟ جنت سے. اور پھر روز عدل میں احادیث میں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی اللہ نے کائنات میں کچھ نہیں بنایا تھا اور تخلیق کا عمل شروع ہے. لما خلق اللہ العرش, اللہ نے اپنی قدرت سے اپنا عرش بنایا, مخلوق نہیں بنی, اللہ نے عرش بنا دیا. کاتب علیہ بنور, اللہ نے اپنے حکم سے نور کے ساتھ اس پر بڑے جلی الفاظ میں کچھ جملے لکھے. یا رسول اللہ وہ کون سے جملے تھے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر سب سے پہلے لکھے جانے والے جملے یہ تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ امتہ افضل الامم وافضلها ابو بکر. یہ جملہ سب سے پہلے اللہ نے لکھا. کیا مانا؟ اللہ کے سوا کائنات میں معبود کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. امتہ افضل الامم, آپ کی جو امت ہوگی اسے میں نے سارے نبیوں کی امتوں میں افضل ترین بنایا ہے. اور محمد الرسول اللہ کی امت میں جو سب سے زیادہ فضیلت والا ہے وہ ابو بکر ہے. صدیق اکبر, ان کی عظمت کا آغاز وہاں سے جنت سے خرید لیا گیا. تخلیق کائنات کے وقت ان کی فضیلت کا علم رب العالمین نے عرش پر یہ جملہ لکھ کے بتا دیا تھا ابو بکر کون ہے. اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے. مولانا احمد رضا خان پریلوی نے ملفوظات میں ان کی جو ملفوظات ہیں اس کے حصہ اول میں یہ بات نقل فرمائی. کہتے ہیں کہ جب صدیق اکبر کی ولادت ہوئی, عثمان نام تھا, عبداللہ نام تھا ان کا, ابو بکر کے نام سے مشہور ہوئے. تو یہ جو بات کی کنیت ہے ابو بکر, یہ بکر جو ہے وہ آپ کا کوئی بیٹا نہیں تھا. اب عموماً کنیت یا والد کے نام پہ ہوتی ہے یا بیٹے کے نام پر. ابن عمر, اب یہ کنیت جو ہے یہ والد کے نام پر ہے. اور ابو بکر, اس طرح کی کنیت عموماً بیٹے کے نام پہ ہوتی ہے. ابو حلیفہ, یہ والد کی طرف نسبت کی کنیت, فلاں کا والد. اب یہ جو ابو بکر والی کنیت ہے کہ اس طرح نہیں ہے, بلکہ کنیت میں کبھی اس طرح کے الفاظ اولاد اور والد دونوں سے ہٹ کے استعمال ہوتے ہیں. جس طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کنیت ابو تراب ہے,
الحسن بھی آپ کی کنیت ہے، اس لیے کہ جناب حسن کے والد محترم ہیں، لیکن جس طرح کنیت ابو الحسن ہے اسی طرح کنیت ابو تراب ہے۔ اب تراب آپ کا کوئی بیٹا نہیں، آپ کے کسی بیٹے کا نام تراب نہیں۔ اب یہ کنیت کیوں پڑی؟ کنیت اس وجہ سے پڑی کہ کسی عمل کی وجہ سے بھی کبھی آدمی اس کی طرف نسبت کر کے کنیت بناتا ہے۔ کیسے؟ سیدنا علی المرتضیٰ گھر سے اٹھ کر مسجد میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے آئے۔ جناب علی کچی زمین ہے، کچی مسجد ہے، نیچے مٹی ہے، ریت ہے، اور علی المرتضیٰ اس میں لیٹے ہوئے۔ اب رسول اللہ قریب آئے، فرمایا اٹھو۔ حضرت علی جب اٹھنے لگے تو مٹی پر لیٹنے کی وجہ سے وہ زمین کی مٹی آپ کے جسم اور چہرے پر لگی ہوئی۔ اللہ کے نبی نے محبت کے ساتھ فرمایا قم یا ابا تراب، او مٹی والے کھڑے ہو جاؤ، جس کے جسم کے ساتھ مٹی لگ گئی ہے کھڑے ہو جاؤ۔ پیغمبر کی زبان سے نکلا ہوا جملہ سیدنا علی المرتضیٰ کو اتنا پسند آیا، فرمایا لوگوں آج کے بعد مجھے ابو تراب کہا کرو، مٹی والا کہا کرو۔ اب یہ کنیت اس بنیاد پہ پڑی ہے، اور یہ بکر ابو بکر، یہ کنیت کی ایسی بنیاد ہے۔ بکر کا معنی ہوتا ہے سب سے پہلے، بکر کا معنی ہوتا ہے صبح سویرے، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اپنے رب کو صبح صبح سب سے پہلے اٹھ کر سب سے پہلے کیا کیا کرو؟ سبحوہ، اپنے رب کی تسبیح پڑھا کرو۔ تو بکر یا بکرا کا معنی ہوتا ہے سب سے پہلے، سویرے سویرے، سب سے اول۔ اور ابو بکر کا معنی وہ ہے جسے اللہ نے روز ازل سے ہی نیکی اور دین کے ہر کام میں پہلا بنا دیا ہو، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ نبی کی اس بات خلافت میں اول، نیکی کے ہر کام میں اول، جس نے پہلا نمبر لینا ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ تو یہ ابو بکر سے پیدا ہوئے، نام عبداللہ تھا۔ اب جب پیدا ہوئے تو پیدائش کے وقت ان کی والدہ کہتی ہیں، مذکورات میں مولانا احمد اللہ خان بریلوی تحریر کرتے ہیں، ان کی والدہ کہتی ہیں مجھے غیبی آواز آئی، یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب ورفیق۔ اللہ کی بندی تجھے بشارت ہو، آج اللہ کی طرف سے تجھے ایسا بیٹا ملا ہے، الولد العتیق، جسے اللہ نے روز ازل سے پیدا ہی جہنم سے آزاد کیا ہے۔ عتیق ہے، جہنم سے آزاد پیدا ہوا۔ اسمہ فی السماء صدیق، اللہ نے آسمانوں پر اس کا نام صدیق رکھا ہے، یہ صداقت کا تاجدار ہے۔ لمحمد صدیق و رفیق، اللہ نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بھی اور ہر لمحہ آپ کے ساتھ رہنے والا بنایا ہے۔ اللہ نے آج تجھے ایسا بیٹا دیا ہے۔ تو صدیق اکبر کی ولادت ہوئی۔ اب ولادت کے بعد آپ 4 سال کے، اور سیرت نگاروں نے لکھا جب آپ 4 سال کے تھے، عرب کا معاشرہ ہے، بت پرستی ہے، لوگ بتوں کو پوجتے ہیں۔ ایسے حالات میں صدیق اکبر ابھی 4 سال کے ہیں، والد کے ساتھ کعبۃ اللہ میں چلے گئے، بت رکھے ہوئے تھے۔ والد کہتا ہے ہؤلاء آلہتنا فاسجد لہم، بیٹا یہ ہمارے خدا ہیں، یہ ہمارے الہ ہیں، یہ ہمارے مشکل کشا اور حاجت روا ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ فاسجد لہم، ان کے سامنے سجدہ کر، ان کی عبادت میں لگ جا، جو کہ ان کے سامنے۔ اب خدا کی شان دیکھیے، 4 سال کے ابو بکر کا عمل دیکھیے، وہی کردار ہے جو ابراہیم خلیل اللہ کا ہے۔ پتھر اٹھائے
والد کو دکھا کر کہتا ہے ہؤلاء آلیہتنا فاسجد لہم. اچھا اب ان بتوں کو مارنا شروع کر دیا. ایک پتھر اٹھایا, ایک کے منہ پہ مارا, ڈنڈا ملا اس کے ساتھ پہ مارا. اب والد کہاں اٹھے؟ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت, اللہ کا غضب ٹوٹ پڑے گا, مارے جائیں گے, یہ کیا کر رہے ہو؟ والد نے ڈانٹا, ہاتھ سے پکڑا, واپس لے آئے. اور جب واپس لائے تو والدہ کے سامنے ذکر کیا. پریشان تھے, ظاہر بیوی نے پوچھا ہوگا ابو بابا کیا بات ہے, کیوں پریشان ہو؟ تو بابا جی نے جواب میں کہا آپ کے بیٹے کی حرکتوں نے پریشان کر دیا ہے, کسی کو بتانے کی بات ہی نہیں, کیا کہوں؟ ہمارے خداؤں پہ حملہ آور ہوا ابو بکر. اب بیوی کے سامنے بات ذکر کر دی. اب اس نے کہا کہ مجھے بھی یاد نہیں تھا آپ کو بتاتی, آج سے 4 سال پہلے کی بات ہے, یہ بچہ جب پیدا ہو رہا تھا تو میں نے تو کچھ اور سنا تھا. اب شریف الولد لطیف اسمہ سے سمائے صدیق لمحمد صاحب الرفیق. لہذا اس بچے کو ڈانٹنا اور کچھ نہیں کہنا, بڑی شان والا بچہ ہے. بات ختم. آئی گئی ہوگی, باپ بھی چپ, ماں بھی چپ, بات ادھر تک رک گئی. سال ہر سال گزر گئے, دور نبوت آ گیا, اور دور نبوت میں پیغمبر کے دربار میں صدیق اکبر بھی بیٹھا ہے. اب وہاں پہ آگے بیٹھے ہوئے اچانک یہ واقعہ پیش آ گیا. یا رسول اللہ میں 4 سال کا تھا, بڑی عجیب بات ہوئی, مجھے باپ لے گیا تھا اسی بت خانے میں, مجھے کہا تھا ہؤلاء آلیہتنا فاسجد لہم. میں نے یہ حرکت کی تھی, میں نے یہ حرکت کی تھی. اچھا اب 4 سال کا بچہ ایک جملہ کہہ رہا ہے, گواہ, کوئی دلیل, کوئی ثبوت. اللہ نے رہتی دنیا تک ابو بکر کی اس عظمت کو بھی دنیا کے سامنے اجاگر کرنا تھا. کیا ہوا؟ جبریل امین آگے, یا رسول اللہ یہ 4 سال کے واقعے کا گواہ اور کوئی ہو نہ ہو, رب العالمین اس واقعے کے گواہ ہیں. اللہ کہتے ہیں ابو بکر نے سچ کہا, اس لیے کہ ہے ہی صدیق اکبر. اس واقعے کی بھی تصدیق ہوگی. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر موقع پر دوست ہے. اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا, سب سے پہلے آگے کلمہ ابو بکر نے پڑھا. اور پہلے کلمہ پڑھنے کی بات کیا ہے؟ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے, ابو نعیم کی روایت ہے کہ صحابہ کرام تو کہا کرتے تھے ابو بکر وہ ہے جس نے اللہ کے نبی کے اعلان نبوت سے پہلے ہی ان کو نبی مان لیا تھا. اللہ کے نبی نے اعلان نبوت بعد میں کیا ہے, ابو بکر نے کلمہ پہلے پڑھا ہے. اسے یہاں پر پہلے اور دوسرے اور تیسرے کی وہ بات ہی نہیں ہے. ابو بکر کے ضمن میں یہ بات ہی نہیں, اس لیے کہ اس نے پہلے ہی پڑھ لیا تھا. اللہ کے نبی نے اعلان نبوت بعد میں کیا تھا. اب آپ حیران ہو کہ یہ کیسے؟ تو سیرت خلویہ میں علی بن برہان الدین خلوی رحمہ اللہ نے وہ حدیث نقل کی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رات کو سو کے خواب دیکھا, رأى القمر نزل الى مکہ. خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ آسمان سے چاند زمین پہ اتر آیا, اوپر سے چاند نیچے آ رہا ہے, اترتے اترتے بالکل مکہ میں آ گیا. اور جب مکہ کی آبادی کے بالکل سر پہ آ گیا, قریب, چاند اتنا قریب آیا کہ چھتوں کے ساتھ لگنے لگا, اتنا نیچے آ گیا. اب جب چھت کے بالکل قریب آیا نا, پھر وہ چاند جو ہے وہ بکھر گیا کرنوں میں, چھوٹی چھوٹی کرچیوں میں, کرنوں میں, شولوں میں بکھر گیا, ٹوٹ گیا. اور اس چاند کی ایک ایک کرن مکہ کے ہر گھر میں داخل ہوگی, کوئی اس گھر میں, کوئی اس گھر میں, کوئی اس گھر میں. اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ساری روشنیاں واپس سمٹی, پھر چاند بن گیا. اور چاند بننے کے بعد ابو بکر کہتے ہیں وہ سارا چاند جوڑ کر پھر ابو بکر کی گود میں آ گیا. اب یہ خواب تھا. صبح اٹھے, اہل کتاب جو اس وقت کے مشہور علماء تھے ان کے
پاس چلے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ تعبیر کیا ہے. فَحَبَّرَهَا لَهُ، اہل کتاب علماء نے آپ کو تعبیر بتلائی. عن قریب وہ نبی منتظر، ساری کائنات جس آخری نبی کا انتظار کر رہی ہے، وہ نبی مکہ کی زمین پہ آنے والے ہیں. جو چاند آسمانوں سے اتر کے زمین پہ آیا ہے، اس کی تعبیر محمد رسول اللہ کی بعثت ہے. یہ چاند محمد ہیں، وہ آنے والے ہیں. اور جو ٹوٹ کر روشنی ہے کہ گھر میں داخل ہوئی، اللہ اس نبی کے دین کو ہر کچے پکے گھر میں داخل کر کے چھوڑے گا. پھر وہ سارا چاند جڑ کر ابو بکر جو تیری گود میں آیا ہے، سب سے پہلے اس نبی منتظر کا کلمہ پڑھنے والا تو ہوگا. وَأَنْتَ أَسَدُ النَّاسِ إِلَيْهِ، اس نبی کے آنے کی وجہ سے دونوں جہانوں کی خوش نصیبیاں جو سب سے زیادہ کسی کا مقدر بنے گی وہ ابو بکر و تو ہوگا. یہ ابو بکر ہے. اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا، پھر اللہ نے کتنا چمکا دیا، اتنا چمکایا. اللہ کے نبی نے فرمایا ما طلعت الشمس ولا غربت علی احد افضل من ابی بکر الا ان یکون نبی. لوگوں سنو، ساری کائنات میں، پوری دنیا میں، روز اول سے لے کر آخر تک جتنے نبی ہیں ساری امتوں میں دیکھ لو، اس امت میں، پچھلی امتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا انبیاء کے بعد، اللہ کے بعد کائنات میں بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ کے بعد کائنات میں سب سے فضیلت والی ذات رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے بعد انبیاء اور رسول کی ازواج مقدسہ، اور انبیاء اور رسول کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں تک سورج طلوع ہوتا ہے، جہاں جا کے غروب ہوتا ہے، پوری کائنات میں لوگوں ابو بکر سے زیادہ فضیلت والا کائنات میں کوئی نہیں ہے. اتنا مقام پایا. پھر اگر ان کی فضائل ذکر کریں گے تو پھر تو بڑا وقت لگے گا، عنوان کیا جائے گا. اب یہی ابو بکر صدیق دنیا میں جو فضائل ہیں، رسول اللہ نے جو باتیں ذکر کی، غزوات میں جو آپ کا کردار ہے، ہجرت کے سفر میں جو آپ کی شان ہے، معراج مصطفیٰ میں جو آپ کی عظمت ہے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر الگ ذکر ہوں گی. اور پھر دنیا کی یہ زندگی بسر کر کے 2 سال 11 ماہ 2 سال 3 مہینے 11 دن مسند نبوت پر بیٹھ کر خلافت کے فرائض سر انجام دیے. رسول اللہ کی مسند سے بیٹھ کر آپ کے جان نشین کی حیثیت سے خلافت کے فرائض سر انجام دینے کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے. اب کہاں پہ پہنچے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ میں آپ کے قدموں میں دفن ہوئے. اور کل قیامت کے دن ابو بکر کہاں سے اٹھے گا؟ حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد میں آئے باہر سے، صحابہ کرام اندر مسجد بھری ہے، بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہیں. اللہ کے نبی تشریف لے آئے. اب سارے دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں، لیکن کیفیت کیا ہے؟ وہ آخذ بأیدیہما ابی بکر و عمر. اللہ کے نبی نے اپنے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور بائیں ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ. اب تینوں ایک ساتھ چل رہے ہیں، درمیان میں اللہ کے نبی، دائیں طرف ابو بکر، بائیں طرف عمر. اب باتیں بھی کر رہے ہیں، اندر تشریف لا رہے ہیں. ابھی کتنا پیارا منظر ہے، یہ کیسا عجیب منظر. اب صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں اور بڑے رشک کے ساتھ، واہ کیا کہنے عظمت مصطفیٰ کے، اور صدیق و عمر کی عظمت کے کیا کہنے. اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر دوستوں کی طرح گپ شپ میں ساتھ لا رہے. قریب آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دیکھنا جب دیکھا کہ یوں مجھے دیکھ رہے ہیں، رشک کے ساتھ محبت اور پیار بڑے منظر کو دیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں اس دوستی پہ رشک آتا ہے، یہ صرف دنیا کی چند روزہ زندگی تک یہ دوستی نہیں. قضا نبت یوم القیامہ،
جب سور پھونکا جائے گا، ساری مخلوق اپنی قبروں سے باہر نکل کر میدان محشر میں آئے گی، اسی حالت میں میں بھی اپنے روزے سے باہر آؤں گا، لیکن کیفیت پھر بھی یہی ہوگی جو تم آج دیکھ رہے ہو، میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ ہوگا۔ ابو بکر جنت سے میدان محشر تک، میدان محشر لگا ہے، حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا، ساری مخلوق پریشان پھر رہی ہے۔ طویل حدیث ہے وہ، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اللہ کے نبی سفارش کیجیے، اللہ حساب و کتاب شروع کرے، سارے نبی انکار کرتے چلے جائیں، نہیں، آج ہم اللہ کے سامنے جا کے کیا کہیں؟ کرتے کرتے آخر میں رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء والرسل، آپ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، خدا کے لیے انکار نہ کیجیے، اس لیے کہ آپ کے بعد سے نبی اور رسول ہی نہیں، آپ نے ٹھکرا دیا تو ہم کس کے دروازے پر جائیں گے؟ شفاعت فرمائیے۔ اللہ کے نبی سجدے میں گر جائیں گے، طویل سجدہ، اللہ فرمائیں گے میرے پیغمبر الفا راسا کا سل توتا، سر اٹھائیے، مانگیے میں عطا کروں گا، میں تو وہ آپ کا رب ہوں جس نے آپ سے کہا تھا انا آتینا کل کوثر، بھلا میں آپ کو کیسے چھوڑ دوں گا؟ سر اٹھائیے، مانگیے، میں عطا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کہیں گے یا اللہ ان لوگوں کا حساب و کتاب شروع کر، اللہ فرمائیں گے چل حساب و کتاب تو شروع کرتا ہوں، کوئی ہے جسے تو پیش کرے، کسی کو میرے سامنے لا کے کھڑا تو کر، کس کی جسارت ہے میرے سامنے کھڑا ہو؟ اللہ کے نبی فرمائیں گے یا اللہ ابھی پیش کرتا ہوں، جیسے آغاز کرنا ہے ابھی پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے چل ابو بکر، اللہ نے حساب و کتاب کا عمل شروع کیا ہے، چل ابتدا تجھی سے کرتے ہیں، جاؤ کھڑے ہو جاؤ رب کے دربار میں۔ ابو بکر جا کھڑے ہو جائیں گے، اللہ فرمائیں گے اچھا یہ وہی ابو بکر ہے جس نے دین میں میرے نبی پہ اپنا مال لٹانے میں کبھی حساب و کتاب نہیں کیا، جب میرے نبی نے چندے کا اعلان کیا تھا ابو بکر نے گھر میں ایک سوئی بھی نہیں چھوڑی تھی، جس نے کبھی کوئی حساب نہیں کیا تھا۔ آج میں کائنات کا رب ہو کر ابو بکر سے حساب کروں، جو ابو بکر بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جا۔ سب سے پہلے بغیر حساب و کتاب کے میدان محشر میں جسے جنت میں جانے کا حکم ہوگا وہ کون ہے؟ ابو بکر۔ ابو بکر جنت سے جنت تک، اب جنت کے دروازے پہ جا پہنچا، جنت کے دروازے پر ہے۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ کی محفل میں، فرمایا لوگوں سنو، جنت کے 8 دروازے، روزے داروں کے لیے الگ، مجاہدین کے لیے الگ، عبادت گزاروں کے لیے الگ۔ جس شخص کی جس عمل میں زیادہ دلچسپی اور محنت ہے اسے اسی نام کے دروازے سے اندر داخل کیا جائے گا۔ یہ ان کا ہے، یہ ان کا دروازہ ہے، یہ مجاہدین کا ہے، یہ روزے داروں کا ہے، یہ عبادت گزاروں کا ہے، یہ فقراء کا دروازہ ہے۔ لیکن کچھ نیک وقت اور کچھ نصیب لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جنہیں صرف ایک دروازے سے نہیں، ہر دروازہ اپنے لیے یہ سعادت سمجھے گا کہ یہ آنے والا میرے ذریعے سے اندر داخل ہو جنت میں۔ ہر دروازے سے پکارا جائے گا ادھر آؤ ادھر آؤ۔ اور یہ بات ارشاد فرما کے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو بکر تجھے جنت سے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، جس دروازے سے تیرا دل چاہے جنت میں چلا جا۔ اب ابو بکر جنت میں، اور جنت میں پہنچ کر ٹھکانا کون سا؟ 2 ہی باتیں بس ذکر کرتا ہوں۔ ٹھکانا کون سا جنت میں؟ صدیق اکبر غار میں رسول اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے نبی ان کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما ہیں، سو گئے، اور صدیق اکبر نے اپنے کپڑے پھاڑ کر غار کے سارے سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ بچ گیا، ابو بکر نے اپنا پاؤں رکھ دیا، کوئی چیز آ کے میرے نبی کو نقصان نہ پہنچا۔ ایک سانپ آیا، دیکھا سوراخ بند ہے،
پاؤں پہ ڈنگ مارنے شروع کیے، ایک ڈنگ مارا، دوسرا مارا، تیسرا مارا۔ اب اتنا زہریلا تھا کہ اس کے زہر کے اثر کی وجہ سے تکلیف تو ہوئی، لیکن صدیق اکبر نے پاؤں نہیں ہٹایا۔ اللہ کے نبی جاگ نہ جائیں، آرام میں خلل نہ آئے، بس برداشت کر رہے ہیں، اور تکلیف کی شدت کی وجہ سے آنکھوں سے پانی نکلا، آنسو درد کی شدت کی وجہ سے آنکھوں سے نکلے۔ اب جیسے وہ آنسو نکلا تو یکدم نیچے گرا۔ اب نیچے کیا ہے؟ آقا کائنات کا چہرہ انور، پیغمبر کے چہرے پہ جا کے گرا ہے۔ رسول اللہ کی آنکھ کھلی، اوپر دیکھا، یہ پانی جو میرے چہرے پہ گرا یہ کہاں پہ گرا ہے؟ لوگوں قربان جاؤں، کچھ قطرے بھی بڑے قیمتی ہیں، کچھ قطرے بھی بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، رب مغفرت پہلے کر دیتا ہے، یہ بھی بڑا قیمتی۔ اور شہیدوں میں حضرت عثمان کے خون کا قطرہ، کسی کے خون کا قطرہ مسلح پہ گرتا ہے، کسی کے خون کے قطرات کربلا میں گرے ہیں، کچھ صحابہ کے خون کے قطرات بدر و احد میں گرے ہیں۔ قربان جاؤں عثمان کے خون پر، جب خون کے قطرہ گرا تو قرآن پاک کے صفحات پہ جا کے گرا ہے، یہ بھی بڑا مقدس۔ لیکن اس سے بھی زیادہ مقدس عثمان کے حضرت ابو بکر کی آنکھوں سے لکھنے والے ان آنسوؤں کے قطرے گرے ہیں۔ رب نے انتخاب کیا کیا؟ زمین پر نہیں، قرآن پر نہیں، براہ راست رسول اللہ کے مقدس چہرے پر، آقا کے چہرے پہ جا کے گرے۔ جا کے دیکھا ابو بکر کی آنکھوں، پوچھا یہ کیا؟ یا رسول اللہ سانپ نے ڈنگ مارا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے مبارک روحہ پہ ڈنگ لگایا، زار بھی ختم، تکلیف بھی ختم، اور اللہ کے نبی نے پھر دعا کی، یا اللہ آج ابو بکر نے اتنی قربانیاں دی، کل جنت میں اس کا محل بھی میرے مال کے ساتھ بنا دے۔ بخاری شریف میں یہ الفاظ موجود ہے، اسے جنت میں میرے مال کے ساتھ مال عطا کر۔ اب یہ دعا تو ہو گئی، اس میں جبریل امین آ گئے، یا رسول اللہ ابو بکر کو خوشخبری سنا دو، آپ کی بھی خوشخبری ہو، رب نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے، ابو بکر کا محل جنت میں اسی جگہ ہوگا جدھر آپ کا محل ہوگا۔ ابو بکر جنت میں، اب محل میں تو رہتا ہے، آخری بات کرتا ہوں، لیکن حیثیت اور مقام کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، یا ابا بکر آتاک اللہ الرضوان الاکبر، ابو بکر اللہ تجھے اپنی سب سے بڑی رضامندی عطا کریں گے۔ یا رسول اللہ یہ رضوان اکبر کیا ہے؟ سب سے بڑی رضامندی سے مراد کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سارے اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے، وہاں جنت کی ساری نعمتوں میں جو سب سے بڑی لذیذ اور سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ رب العالمین کا دیدار ہوگا۔ یہ پھل، یہ حوریں، یہ ملات، یہ نہریں، یہ چشمے، یہ سب کچھ ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھے گا کہ جو لذت اور لطف ان کو اس وقت آئے گا جب رب العالمین ان کو اپنا دیدار کرائے گا۔ یہ سب سے بڑی نعمت جنت کی، اب یہ سارے لوگوں کے لیے ہوگا، سارے اہل جنت کے لیے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یتجلی للخلق عامۃ، ساری مخلوق کے لیے دیدار عام ہوگا، لیکن جب ابو بکر تیری باری آئے گی، ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ویتجلی لک خاصۃ، اللہ کی ذات تجھے الگ خصوصی طور پر بلا کر تیرے ساتھ ملاقات کریں گے اور اپنا دیدار کرائیں گے، یہ جنت میں تیرا مقام ہوگا۔